السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر فارس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ فارس سر، میرا نام اقبال ہے، لاہور سے آج آپ کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے محلے میں آج سے 10 سال پہلے ایک عورت نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ تب میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ بس وہ دن تھا کہ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ نہیں جانتا کیوں یہ میرے دل میں خود بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میری شادی ہوئی تو بیوی مجھے بھی مار ڈالے گی۔ میں ڈرنے لگا، کہیں بھی کسی عورت کو دیکھتا تو نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ میرے دل میں ایک انجانی سی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ دل چاہتا تھا عورت ذات کو دنیا سے ختم کر دوں۔ میں یہ ساری باتیں اپنے من میں دفنائے خاموش سا رہتا تھا۔ میری سکول کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، کالج چلا گیا۔ میرے دوست احباب جب اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تو مجھے یوں لگتا سب قاتل ہیں، سب نے اپنی معشوقہ کے ساتھ مل کر اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ فارس سر، یوں کہہ لیں میں ایک پاگل ہو چکا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ خیر، کالج بھی ختم ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی، مجھے پولیس میں جاب مل گئی تھی۔ پولیس میں بھرتی ہوتے ہی میرے دل کو کچھ سکون سا مل گیا۔ کم سے کم اب میں قتل نہیں ہوں گا۔ خیر، گھر والے میری شادی کی بات کرنے لگے تھے، لیکن میں ہر بار غصہ کرتا، چیختا چلاتا۔ شادی کے نام پہ بابا کو حیرت تھی، آخر کیا مسئلہ ہے اسے، شادی سے اتنا ڈرتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں 10 دن تک گھر بھی نہ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا گھر جاؤں گا تو شادی کی بات کریں گے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا عورت سے۔ میں نے سن رکھا تھا عورت بہت مکار ہوتی ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ بے وفا اور زہریلی ہوتی ہے۔ بس میں بھاگتا رہا شادی سے۔ پھر ایک دن بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ بہت بیمار تھے۔ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے، پتر بیاہ کر لے میرے جیتے جی، تو میرا سب سے چھوٹا پتر ہے۔ تیرے بھائی سب اپنے اپنے گھر والے، کل کون کسے پوچھتا ہے۔ بھائی بھابھی بھی ایک وقت پہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ پتر گھر وسا لے، میرے بعد خدا جانے کیا ہو۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں خاموش رہا۔ پھر ابا کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھا۔ لوگ شادی پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ اداس تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں موت کے بالکل قریب جا رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ میری بیوی قرآن پاک کی حافظہ ہے، زیب النساء۔ ہم گھر آ گئے۔ وہ لال جوڑے میں سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، لیکن وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا، بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ بارش کے ساتھ بہت تیز ہوا بھی تھی۔ بارش کی بوندیں مجھ پر بھی گر رہی تھیں۔ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں واپس گیا، وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، اس کی پیاری سی چوڑیاں، معصوم سا چہرہ، لیکن میں پھر ڈر گیا۔ یوں کہہ لے میں نفسیاتی سا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک بجلی گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جاگتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ کو بارش پسند ہے کیا؟ وہ مجھ سے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگی، مجھے بھی بارش بہت زیادہ پسند ہے، لیکن مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں مسکرا دیا، لو جی، اس سے کیوں ڈرنا؟ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ہاتھ چوما، اپنے ماتھے پہ لگایا، پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی، اس کے لہجے میں ایک سکون تھا، اس کے اخلاق میں ایک چاشنی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک جام تھا۔ کہنے لگی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں سے موتی بن کر ایک آنسو گر گیا۔ آواز کانپ رہی تھی، میں بہت نیک سیرت ہوں، بس مجھے کبھی اپنے غصے اور انا کی آگ میں نہ جلا دینا۔ میں دوسری لڑکیوں کی جیسی نہیں ہوں، میرا دل بہت نرم ہے، میں بہت جلد رونے لگ جاتی ہوں۔ مجھے جھگڑا کرنا بالکل بھی نہیں آتا، مجھے چالاکیاں بھی نہیں آتی۔ مجھے کوئی جتنا بھی برا بھلا کہہ لے، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ مجھے شکوہ کرنا بھی نہیں آتا، مجھے خواہشات کا اظہار کرنا بھی نہیں آتا، میری خوشیوں کو سمجھ جایا کرنا، اور ہاں، کبھی بھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ میرے سینے سے آ لگی۔ کہنے لگی، وہ میری بیوی تھی، لیکن وہ میرا خیال ایسے لگتی تھی جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے سونے پہننے تک میں 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک ہار جایا کرتا تھا۔ گھر آتا، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ میرا منتظر رہتا۔ خدا کی قسم،
جتنا بھی تھکا ہارا اس کے خوش اخلاق گلابی چہرے میں نہ جانے کیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی میری روح کو سکون مل جاتا تھا۔ میں امی ابو سے ملنے کے بعد اس کے پاس چلا جاتا، وہ میرا یونیفارم ترتیب سے رکھتی، پھر میری شرٹ کے بٹن خود بند کرتی تھی، میرے پاس بیٹھ جاتی، میرے چہرے کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتی، آپ تھک جاتے ہیں، اتنے زیادہ اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، میرا سکون تو آپ ہو، مجھے تھکن کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آج تنخواہ ملی تھی۔ میں نے ساری تنخواہ اسے تھماتے ہوئے کہا، یہ لیں، یہ میری تنخواہ ہے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، 80,000 روپے سے صرف 2,000 روپے لیے اور کہنے لگی، یہ امی جان کو دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں اس کے اس رویے سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا، جبکہ آج کل ہر ایک لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو کچھ کما کر لائے اسے ہی دے، نہ کہ اپنے ماں باپ کو دے۔ اور میری شہزادی کی سوچ آج بھی کتنی مختلف تھی۔ یقین کریں، میں اس دن کا اس کا مکمل ہو گیا۔ مجھے نماز کی تلقین کرتی رہتی تھی اور پھر میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ ایک اور وہ بہت ہوشیار نہیں ہے، بہت معصوم سی ہے، ہر بات پر یقین کر لینے والی، کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا، ہاں کبھی اسے ڈانٹ دوں تو چپ ہو جاتی ہے۔ میں مذاق میں اسے کہتا تھا دوسری شادی کر لوں گا، تو پیار سے کہتی بالکل کر لیں، مجھے میرا حق مل رہا ہے، میں خوش ہوں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں مسکرا دیتا، وہ چپ ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ بیٹا بڑا تھا، میں آج بھی اسے ستاتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، اب 2 بچے کے ابا کو کون دے گا لڑکی، جائیں کر لیں، میں تو نہیں روکتی۔ پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ ایک دن میرے دماغ میں شرارت کا خیال آ گیا، سوچا اسے تنگ کرتا ہوں آج۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی، میں غصے سے کہا مجھے نہیں کھانا، اور میں فون پہ بات کرنے لگا، اچھا جان تم ہوٹل پہنچو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ میری طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے الماری سے پرفیوم نکالی، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اچھے سے ریڈی ہو گیا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اسے کہا، اب سے عادت بنا لو اکیلے کھانا کھانے کی۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سخت لہجے میں بولا، تم ہی کہتی تھی نا دوسری شادی کر لو، تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، بیچاری بے سہارا ہے، نیکی کا کام ہے، تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ نظریں جھکا کر بولی، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے پھر تم بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جانا، یہاں پر نئی دلہن رہے گی۔ اچھا تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس بار وہ کمزور پڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ چپ ہو گئی۔ میں بائک اسٹارٹ کی، چلا گیا۔ 12 بجنے والے تھے۔ میں جب گھر واپس آ گیا، کمرے میں داخل ہوا، وہ ابھی بھی زاروں قطار رو رہی تھی، اپنے کپڑے الماری سے نکال کر ایک بیگ میں رکھ رہی تھی، دونوں بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولی، کل سے میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ میں مسکرا دیا، بچوں کو بیڈ پہ لٹایا، اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس بار اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا، پاگل ہو گئی ہو تم بالکل، میرے لیے کتنا کچھ کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، کھانا بنانا، میرے لیے کپڑے دھونا، میری خدمت کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، امی ابو کا خیال رکھنا۔ تم مشین تو نہیں ہو، انسان ہی ہو نا، پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کرتی، مجھے سینے سے لگائے رکھتی ہو، میرے لیے سجتی سنورتی ہو، سب کا خیال رکھتی ہو، لیکن اپنا خیال رکھنا بھول چکی ہو۔ وہ مسلسل زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے بڑا سا کیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ پاگل، آج ہماری شادی کی 34 سال گرا ہے، کچھ یاد ہے تم کو؟ میں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اپنی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، تمام بھائیوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلایا تھا، سب مل کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ زیب النساء کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ سب کہکے لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی کی چمک آ گئی تھی، کچھ شرما بھی رہی تھی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ حیران و پریشان تھی کہ یہ سب کب ہوا، اسے چھپا کر رکھا۔ میری آپی مسکرا کر بولی، پاگل چل اب اسے گفٹ بھی دے دے۔ زیب النساء نے ایک دن مجھے کہا تھا، اللہ ہم کو بھی ایک چھوٹی سی کار دے گا۔ میں نے آج اسی کے لیے کار خریدی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر میں نے اسے گولڈ کے کنگن پہنائے،
वो तड़प कर मेरे सीने से बच्चों की तरह लिपट गई थी और ज़ारो कतार रोने लग गई। बार बार कह रही थी, पागल, इतना खर्चा कर दिया, क्या ज़रूरत थी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। उसका जिस्म अभी तक कांप रहा था। वो मेरी जुदाई का सुनते ही शायद आधी मर चुकी थी। मेरे सीने से लगते ही इसको जैसे दोनों जहां मिल गए हों। अब मैं उसके सर में खुद आयल लगाता हूँ, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि वो बज़ाहिर तो घर के काम करती नज़र आती है, जो मामूली से काम है, लेकिन यकीन करें छोटे छोटे काम थका देते हैं। और हम मर्द फिर भी कहते हैं, आखिर करती ही क्या हो, सारा दिन खाना बनाना और झाड़ू पोछा करना। एक दिन के लिए कोई मर्द ज़रा ये सब कुछ करके दिखाए, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी ज़ेबुन्निसा, जिसने मुझे सिखाया मोहब्बत क्या होती है, दिल का सुकून क्या है, मेरे साथ वफा निभाई, मुझे ज़िंदगी दी। किसी एक बदचलन औरत की वजह से मैं सब औरतों से नफ़रत करने लगा था, लेकिन कब जानता था ज़ेबुन्निसा जैसी भी शहज़ादियाँ हैं। और हाँ, हर शादीशुदा मर्द से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, सिर्फ़ एक बार मेरे कहने पे ऐसा करके देखो। अपनी मर्दानगी और अपनी अना को सब छोड़कर अपने हम सफ़र को महीने में एक बार कोई छोटा सा तोहफ़ा, चाहे गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, देकर देखो, अपना हर दर्द भूल जाया करेगी। उसके लिए वक़्त निकालो, उसके पास बैठ जाओ, चार मोहब्बत भरी बातें करो, कोई बड़ा गिफ्ट ना सही, प्यार से सीने से लगाकर उसका हाल पूछ लो, उसके चेहरे पे थकन को महसूस करो, वो खुदा की कसम इतने में ही खुश हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आजकल के मियाँ बीवी जो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, खुदारा एक दूसरे को समझें और गिले शिकवे दूर कर दें, फिर देखें अल्लाह पाक कैसे अज़दवाजी ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।